بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمیں جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق ہوئی. اللہ کریم ہمارا یہاں آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وقت بہت ہو چکا ہے، آپ کے سامنے مختصر انداز میں مختصر وقت میں مقام صحابہ اور اہل بیت کے عنوان سے چند ملفوظات آپ کے گوشے گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ نے بس توجہ تھوڑی سی میری طرف رکھنی ہے تاکہ ہمارا یہاں پر آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. صحابہ اور اہل بیت کا منصب، مقام اور رتبہ، اس کے لیے ایک چیز سمجھ لیجئے جو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ منصب جو ہیں دنیا میں دو طرح کے ہیں. کتنی طرح کے ہیں؟ آپ بولیں گے، مقصد یہ ہے کہ یہاں آپ بولیں، آپ سمجھیں گے، کچھ آپ کے پلے پڑ جائے گا تو شاید ہمارے لیے یہی جو ہے نا کافی ہو جائے. منصب دو طرح کے، منصب دو طرح کے، ایک منصب کسبی اور دوسرا منصب جو ہوتا ہے وہ منصب وہبی ہے. منصب کسبی وہ منصب ہے جو انسان اپنی محنت سے، جدوجہد سے، کوشش سے حاصل کر لیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ انسان اپنی محنت سے، جدوجہد سے، کوشش سے حاصل کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، اس کو قاری صاحب کے پاس چھوڑا، اس نے قاعدہ پڑھا، پھر قاعدہ پڑھ کے اس کو جوڑ توڑ کے ساتھ اس نے پڑھنا شروع کیا، پھر اس کو روانگی کے ساتھ پڑھنا آ گیا، پھر اس نے قرآن مجید کو پڑھا، قرآن مجید کو ناظرہ مکمل کیا، پھر اگر اس نے زیادہ محنت کی، یاد کرنا شروع کر دیا، اب اس نے جب اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا، وہ کیا بن گیا؟ حافظ قرآن بن گیا. اب یہ انسان اپنی محنت سے، جدوجہد سے حاصل کر لیتا ہے. لیکن یہ کسی کے ذہن میں سوال آئے گا، مولوی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کلام ہو، اللہ کا کلام ہو، سینے میں محفوظ ہو جائے، انسان اپنی مرضی سے حاصل کر لے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. آپ نے دنیا میں ایسے بہت سے حافظ دیکھے ہوں گے جو ہے تو حافظ قرآن لیکن ان کی داڑیاں نہیں ہیں. میری نظر میں تو ایسے ہیں، بہت سے ایسے آپ کو قاری ملیں گے جو قرآن کی تلاوت کرتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے، لیکن ایک وقت آیا وہ دنیا کے چکر میں لگے، قرآن کو چھوڑ دیا. ہے ایسے. تو عرض کرنے کا مقصد، یہ منصب وہ منصب ہے جو منصب کسبی ہے. پھر ایک انسان مولوی بن جاتا ہے، ایک انسان مفتی بن جاتا ہے، زیادہ محنت اور جدوجہد کرے وہ ولی، کتب، ابدال بن سکتا ہے. لیکن آپ سے ایک سوال ہے، آج کے اگر کوئی مولوی صاحب ہے، کوئی مفتی صاحب ہے، ان پر اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ نہیں.
اگر ان کے اندر کوئی غلطی ہے، اگر ان کے اندر کوئی غلطی ہے، اعتراض ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اعتراض کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ منصب کسبی ہے، یہ انہوں نے اپنی محنت اور جد و جہد سے حاصل کیے۔ لیکن منصب وہبی وہ منصب ہے جو انسان اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ تو ایسے دو منصب، ایک منصب نبوت وہ منصب ہے کائنات کے لوگ مل کر ساری زندگی عبادت کر لیں، نماز پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، سارے سال کے روزے رکھ لیں، اس کے باوجود بھی اتنی محنت کر کے بھی وہ منصب نبوت تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ منصب نبوت وہ منصب ہے جو رب العالمین کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی منصب صحابیت بھی وہ منصب ہے جو رب العالمین کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی اگر کہے میں محنت کر کے، نمازیں پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے میں صحابی بن جاؤں گا، کوئی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ اس لیے نہیں بن سکتا کہ وہ منصب صحابیت وہ منصب ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ ملا تو حبشے کے اس کالے بلال کو مل گیا، ملا تو اس حبشے کے کالے بلال کو مل گیا جو چلتا فرش پہ، جس کے ہونٹ موٹے ہیں، رنگ کا کالا ہے لیکن چلتا فرش پہ ہے۔ اللہ کریم اس کے قدموں کی آہٹ کو عرش میں سناتے ہیں۔ اب یہ منصب صحابیت وہ منصب ہے جو انسان اپنی محنت سے حاصل ہے نہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب آئیے اپنے عنوان کی طرف میں آتا ہوں۔ آسمان بنانے والی ذات کس کی ہے جی؟ کس نے بنایا؟ آسمان میں جو ستارے بنانے والی ذات کون ہے؟ یہ چاند سورج کس نے بنائے ہیں؟ جب یہ رب العالمین نے بنائے ہیں تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے، آسمان پہ اعتراض کرنا شروع کر دے، ستاروں پہ اعتراض کرنا شروع کر دے، تو یہ اعتراض کس پہ ہوگا؟ کس پہ ہوگا؟ اللہ پہ اعتراض ہوگا، اور جس کا اللہ پر اعتراض ہوگا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، منصب وہبی بھی وہ منصب ہے جس کو رب العالمین نے چاہا چن لیا۔ منصب نبوت بھی وہ منصب ہے کہ اس منصب پر اگر کوئی اعتراض کرے گا اس کا اعتراض انبیاء پر نہیں ہوگا بلکہ رب العالمین کی ذات پر اعتراض ہوگا، اور جس کا رب العالمین کی ذات پر اعتراض ہوگا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے منصب صحابیت بھی وہ منصب ہے کہ اگر کوئی منصب صحابیت پر اعتراض کرتا ہے اس کا اعتراض رب العالمین پر ہوگا، اور جس کا اعتراض رب العالمین پر ہوگا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آسان سی بات ہے، آسان سے الفاظ ہے۔ مقام صحابیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھ لیجئے، ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو بھی چیز عطا کی ہے بڑی اعلیٰ دی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں رب کریم نے اپنے حبیب کو جو حسن دیا ہے کائنات میں اس جیسا حسن اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو جو ساتھی دیے ہیں کائنات میں، اگر اللہ کے خزانے میں ان سے زیادہ وفادار کوئی ہوتے، اللہ کے خزانے میں ان سے زیادہ کوئی وفا کرنے والے ہوتے، اللہ اپنے حبیب کو وہ ساتھی دیتا۔ لیکن اللہ نے صحابہ جو دیے تو بتا دیا کہ اللہ کے خزانے میں ان سے زیادہ اور وفا کرنے والے کوئی نہیں تھے، ان سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے کوئی نہیں تھے، ان سے زیادہ حضور سے پیار کرنے والے کوئی نہیں تھے۔ اللہ کے خزانے میں جو حضور سے سب سے زیادہ وفا کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، وفا کرنے والے تھے، عشق کرنے والے تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد صحابہ کرام تھے۔ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے؟ صحابہ تھے۔ اور آج اگر کوئی صحابہ پر اعتراض کرے کہ صحابہ ایسے تھے، صحابہ ایسے تھے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی انگلی کہاں اٹھ رہی ہے؟ اس کی انگلی کہاں اٹھ رہی ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہم نے
صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے, ہم نے اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے. صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صحابہ کے بغیر بھی ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا نہیں, اہل بیت کے بغیر بھی ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا نہیں. اور یہ آج کل جو من گھڑت باتیں کی جا رہی ہیں, من گھڑت باتیں جو کی جا رہی ہیں, صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت نہیں بلکہ نفرت بتائی جا رہی ہے. اس کے لیے میں آپ سے اتنی گزارش کرنا چاہوں گا, اپنے ارد گرد علماء سے تعلق رکھیں, جوڑ رکھیں, ان سے محبت رکھیں. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, جو لوگ اس فتنے کا راستہ روکنے میں دن رات کوشاں ہیں, ان کے ساتھ ان کے دستے بازو بنیے. دیکھیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے, لیکن صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرنا ہم پر فرض ہے, ہم پر فرض ہے. میں آپ سے پوچھ لوں, آج آپ کہتے ہیں نا کہ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں, آج ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, یہ نماز کس نے سکھائی؟ یہ حضور کا طریقہ ہے. آج میں مصلی پہ کھڑے ہو کر بڑا جبہ شبہ بڑی دستار پہن کر یا 2 رکعتوں کی جگہ آپ کو 4 پڑھاؤں گا, پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. یار میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے, پھر بھی نہیں پڑھیں گے. اتنے دور سے مہمان آیا ہوں, نہیں پڑھیں گے. جواب ایک ہی آئے گا, مولوی صاحب آپ مہمان ضرور ہیں, آپ کے سر پہ دستار ضرور ہے, آپ کی نسبت ضرور ہے, لیکن ہم اسی طریقے پر عمل کریں گے جو ہمارے نبی کا طریقہ ہے. ہم نماز وہ پڑھیں گے جو ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق ہے. ہم آپ کی دستار اور نسبت کو نہیں مانتے. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ سوال آپ سے یہ ہے, آپ کو کس نے بتایا یہ نبی کا طریقہ ہے؟ آپ کو کس نے بتایا یہ نبی کا طریقہ ہے؟ آپ کو کس نے بتایا اللہ کے نبی رکوع ایسے کیا کرتے تھے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ کے نبی سجدہ ایسا کیا کرتے تھے؟ آپ کو کیسے پتا اللہ کے نبی قرات ایسے کیا کرتے تھے؟ آپ کے پاس اس دین کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس اس چیز کا ثبوت کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے؟ آج ہم کہتے ہیں, بچے سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے, کہتا ہے یہ قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. سوال کرتے ہیں تجھے کس نے بتایا ہے؟ جواب آیا ہے مجھے میرے والد نے بتایا ہے. سوال کیجئے, اپنے آپ سے سوال کیجئے, پوچھئے جب قرآن نبی پر نازل ہو رہا تھا اس وقت نبی سے قرآن سیکھنے والے کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون لوگ تھے؟ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون لوگ تھے؟ نبی سے نماز سیکھنے والے کون لوگ تھے؟ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون لوگ تھے؟ مقام صحابہ اور اہل بیت کو سمجھنا ہے. اتنی بات سمجھ لیجئے, آج آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو مصلی پہ آپ کے مقامی مولوی صاحب آپ کو نماز پڑھائیں. صحابہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو جس مصلی پر امام کھڑا ہوتا تھا اسے امام کو امام الانبیاء کہتے ہیں. امام الانبیاء کہتے ہیں. انہوں نے جس کی سپہ سالاری میں جنگیں لڑی ہیں, قربانیاں پیش کی ہیں, وہ سپہ سالار امام الانبیاء ہیں. آج اگر کوئی مدینے سے آ جائے, آج اگر کوئی مدینے سے آ جائے, ٹوپی تسبیح لے کر آتے ہیں, اس سے پوچھا جاتا ہے یار تو مکے میں گیا, تو مدینے میں گیا, تو نے مسجد نبوی کی پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, تو نے امام کعبہ کی پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, تو کتنا خوش نصیب ہے. وہ تسبیح دیتا ہے, تسبیح کے اوپر تو میڈ ان چائنا لکھا ہوا ہے. جواب آتا ہے میڈ ان چائنا ضرور ہے, ٹوپی کے اوپر لکھا ہوا میڈ ان چائنا ضرور ہے, لیکن اس کو مدینے کی ہوا تو لگی ہے, یہ میرے آقا کے شہر سے آئی ہے, اس کو میرے آقا کے شہر کی ہوا تو لگی ہے. آئے اس کو اتنا خوش نصیب سمجھتے ہیں, اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. وہ مکہ سے ہو کر آیا ہے, وہ مدینہ سے
ہو کر آیا ہے، اس نے امام مسجد نبوی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس نے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ آئے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے نماز امام الانبیاء کے پیچھے پڑھی ہوگی، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے طواف نبی کی قیادت میں کیا ہوگا، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے سانسیں لی ہوں گی، ان سانسوں میں میرے حضور نے بھی سانسیں لینی ہوں گی، وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ ہے یا نہیں ہے وہ خوش نصیب؟ ہے یا نہیں ہے وہ؟ تو ایک بات کو ذہن میں رکھ لے، جذباتی تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، جذبات کا وقت نہیں ہے۔ پورے ملک میں میرے نبی کے صحابہ کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے واکنڈ میں 10 جگہ میں، صرف 10 جگہ میں صحابہ اور اہل بیت کی گستاخیاں ہوئی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، بطور مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم صحابہ کے دفاع کے لیے نکلیں۔ آج اگر ہم کسی سے کہتے ہیں آؤ یار ہمارے ساتھ نکلو، صحابہ کے دفاع کا مسئلہ ہے، کہتا ہے میری دکان کا کیا ہوگا، کہتا ہے میری بیوی کا کیا بنے گا، کہتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا بنے گا، کہتا ہے میں مزدوری نہیں کروں گا تو میرے بچے کھائیں گے کہاں سے، کہتا ہے میری سرکاری ملازمت ہے میں چھٹی کر لوں گا میری نوکری میں فرق آ جائے گا۔ صحابہ کے بچے نہیں تھے، صحابہ کی بیوی نہیں تھی، صحابہ کی بیویاں بھی تھیں، صحابہ کے بچے بھی تھے، صحابہ کو ان سے پیار بھی تھا، صحابہ کا کاروبار بھی تھا، لیکن صحابہ حضور کی محبت میں نکل پڑے۔ آج کہنے والے سے کہو، کہتا ہے میں نماز پڑھنا پیا اے کافی ہے، ایڑی میں نماز پڑھنا پیا اے کافی ہے، بس اسی بس اللہ رسول نے جڑا نہ لینے کافی ہے۔ صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ بیت اللہ کو چھوڑ کر، مسجد نبوی میں چھوڑ کر قسطنطنیہ کے میدانوں میں نظر آتے ہیں، افریقہ کے جنگلات میں نظر آتے ہیں، آپ کے سندھ میں نظر آتے ہیں، پشاور میں نظر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے وہ کون سا کاروبار کرنے کے لیے آئے تھے، وہ کس لیے آئے تھے، وہ کس کام سے آئے تھے؟ وہ اس کام سے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ آج آپ کے پاس اور میرے پاس جو کلمہ ہے، قرآن ہے، نماز ہے، یہ پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ بچوں کو چھوڑ کر آئے تھے، بیوی کو چھوڑ کر آئے تھے، علاقے کو چھوڑ کر آئے تھے، کاروبار کو چھوڑ کر آئے تھے، مزدوری کو چھوڑ کر آئے تھے۔ صحابہ اور اہل بیت آپ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے میرے اور آپ کے لیے آئے تھے۔ اور آج آپ کی اور میری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم ان کے دفاع کے لیے نکلیں؟ نہیں بنتی تو نکلیں گے، صحابہ اور اہل بیت کے دفاع کے لیے نکلیں گے، ان کی محبت میں نکلیں گے، ان کے پیار میں نکلیں گے۔ آپ کے اٹک کا وہ زلفی بخاری جس کو شاید اس کے ابا کا بھی نہیں پتا اس کے ابا کا نام کیا ہے، وہ اٹھ کر میرے نبی کے صحابہ کی گستاخیاں کریں، وہ اٹھ کر میرے نبی کے صحابہ کی گستاخیاں کریں۔ میں کہا کرتا ہوں پی ٹی آئی والا ہے، نون لیگ والا ہے یا پی پی والا ہے، سارے اپنی جگہ سیاست کرتے ہیں، بھلے کریں، لیکن ایک بات اپنے دل میں بسا لو، اپنے دل میں ایک بات رکھ لو، اگر یہ پی ٹی آئی سے ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو فرق نہیں لگے گا، لیکن صحابہ سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو ہمارا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ صحابہ سے ادھر ادھر ہو گئے، ایمان باقی، تو سب سے پہلے ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ بچائیں گے؟ سب سے پہلے اپنے ایمان کو بچانا ہے، ایمان کو سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ یہ پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو یا پی پی ہو، ہمیں ان کی پرواہ بعد میں ہے، ہمیں اپنے ایمان کی پرواہ پہلے ہے۔ جہاں حضور کے ختم نبوت کی بات آئی، جہاں حضور کے ناموس کی بات آئی، جہاں حضور کے صحابہ کے ناموس کی بات آئی، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم
جس عائشہ کے لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں آیتوں کو نازل کیا ہے، جس کو رب العالمین نے جس عائشہ صدیقہ کے لیے قرآن مجید میں اس کا دفاع کیا ہے، اس عائشہ کی محبت میں، اس عائشہ کے دفاع کے لیے، اس ماں کے تقدس کے لیے اگر ہمیں اپنے ماں کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ کر میدانوں میں نکلو گے؟ اگر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا تو نکلو گے؟ اور میں کہا کرتا ہوں یہ سفید ریش بزرگ یہاں پر موجود ہیں، تہجد پڑھنے والے ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، لیکن سوال آپ سے یہ ہے، کل اللہ کی عدالت میں صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور صدیق اکبر نے اللہ کی عدالت میں یہ کہہ دیا، اے اللہ کے نبی میں نے تو آپ کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا، اے اللہ کے نبی میں نے تو آپ کے لیے اپنی علاقہ قربان کیا تھا، آپ کے لیے مال قربان کیا تھا، اللہ کے نبی میں نے تو آپ کے لیے اپنے جسم سے قیمتی لباس کو اتار کر ٹاٹ کا لباس پہن لیا تھا، سارے کا سارا مال قربان کر دیا تھا، اللہ کے نبی میں نے تو آپ کے لیے ماریں کھائی تھیں، پتھر کھائے تھے، بے ہوشی میں گیا تھا، اللہ کے نبی پاکستان کی سرزمین میں مجھے گالیاں دی گئیں، پاکستان کی سرزمین میں مجھے معاذ اللہ کافر کہا گیا۔ یہ سفید ریچھ بزرگ تہجد پڑھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، یہ روزے رکھتا رہا، لیکن میرے دفاع کے لیے نہیں نکلا۔ پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی کی عدالت میں جب یہ بات آ گئی، اور بزرگوں ہمارا کیا بنے گا؟ اور ہماری تہجدوں کا کیا بنے گا؟ وہ ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ وہ ہمارے قرآن مجید کی تلاوت کا کیا بنے گا؟ یہ بات سوچنے والی ہے، یہ فکر والی ہے۔ تو آج سے عزم کریں، ارادہ کریں، اور وہ ارادہ اور عزم یہ ہے، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے دفاع کے لیے قبول فرما لے۔ تو پھر یہ آپ عزم اور ارادہ کرتے ہیں، عزم اور ارادہ کرتے ہیں، اس کے لیے یہاں سے کچھ نوجوان اٹھیں، اس مجمع میں اٹھیں، خالصتاً اٹھ کر ایک بات کہیں کہ بھائی ہمارا دن رات جب بھی حضور اور صحابہ کے ناموس کی بات آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی بات آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت کے ناموس کی بات آئی، تو ہم نکلیں گے۔ ذرا اپنا تعارف تو کروا دیں، ذرا اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اس حساب سے کھڑا ہونا ہے جو آ سکے، اس حساب سے کھڑا ہونا ہے جو آ سکے۔ اللہ قبول فرمائے۔ جو نہیں اٹھ رہے وہ بھی اٹھیں گے انشاءاللہ۔ وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب اس ملک کے چپے چپے سے صحابہ کے غلام اٹھیں گے انشاءاللہ العزیز، صحابہ کی محبت میں نکلیں گے، صحابہ کے دفاع میں نکلیں گے، اور وہ وقت آئے گا اصحاب محمد پہ بھونکنے والا، اصحاب محمد کو گالیاں دینے والا، اصحاب محمد پہ تبرہ کرنے والا جہاں سے گزرے گا، جس گلی سے گزرے گا، جس علاقے سے گزرے گا، جس شہر سے گزرے گا، اس کو بچہ بچہ یہ انداز میں کہے گا، اس انداز میں کہے گا، وہ دیکھو صحابہ کا گستاخ جا رہا ہے۔ اس کا بچہ اس کو گھر سے پکار کر کہے گا آپ صحابہ کے گستاخ ہو، اس کی بیوی اس کو پکار کر کہے گی کہ تم صحابہ کے گستاخ ہو، اس کے محلے کے بچے اس کو کہیں گے کہ تم صحابہ کے گستاخ ہو۔ اس عزم میں، اس ارادے میں، اس مشن میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ پکی بات ہے۔ آخر میں ایک بات میں کہہ رہا ہوں، اور یہ میں کہا کرتا ہوں، کچھ لوگ اس لیے نہیں نکلتے، وہ یار ساڑھے نکے نکے بچے نے پتہ نہیں کیا بنے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم کیا کریں گے، یار ہماری بیوی ہے، کھائیں گے کہاں سے؟ میرے دادا بھی شہید ہیں، میرے دادا بھی شہید ہے، اور میرا والد بھی شہید ہے، میرے پھپھا بھی شہید ہے۔ نسبتیں گنواؤں تو بہت سی نسبتیں ہیں، اور خود بھی اس راستے سے گزر رہا ہوں، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، میری والدہ نے جب میرے والد صاحب شہید ہوئے تو میری عمر 4.5 سال تھی، 4.5 سال تھی۔
بڑی مشکل سے بڑا کیا، پڑھایا، پڑھانے کے بعد ایک عزم اور ارادہ دیا ہے، ایک مشن دیا ہے. بتاؤں وہ کیا ہے؟ بتاؤں؟ میری والدہ نے مجھے یہ وصیت کی ہے، میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، ایک بات ذہن میں رکھ لینا، جس راستے میں تیرے والد نے جان پیش کی ہے، تو نے اپنے والد کا وہ تڑپتا ہوا لاشا بھی دیکھا ہے. یقیناً واللہ میں نے اپنے والد کا وہ تڑپتا ہوا لاشا بھی دیکھا ہے، وہ گولیوں سے چھلنی جسم بھی دیکھا ہے، لیکن میں نے اپنے والد کے چہرے کو مسکراتا ہوا دیکھا ہے. میں نے پوچھا بابا اتنی گولیاں کھانے کے بعد، اتنا خون بہہ گیا، اس کے بعد اتنی سختی آپ پہ گزری، اس کے بعد آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ جواب یہی آیا، بیٹا اگر میں دنیا کی محبت میں جاتا، اگر میں دنیا میں کسی کے مال کی محبت میں جاتا، زمین و جائیداد کے جھگڑے میں جاتا، تو میں یوں مسکرا نہ ہوتا، مسکرا رہا نہ ہوتا. میں آج مسکرا رہا اسی لیے ہوں کہ میں عائشہ کے دوپٹے کے لیے قربان ہو کر جا رہا ہوں. میں آج مسکرا رہا اس لیے ہوں کہ میں نے جان صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں دی ہے. تو میری والدہ نے یہی عزم اور ارادہ مجھ سے لیا تھا، اور آج بھی کہا کہ یاد رکھنا میں رہوں نہ رہوں، اگر تم نے اس مشن اور کاز کو چھوڑ دیا، کسی اور راستے پر چل پڑے، کل قیامت کے دن تیرا گریبان تیرا والد بات پہ پکڑے گا. پہلے میں تیرا گریبان پکڑ کے پوچھوں گی کہ میں نے تیری تربیت یہ کی تھی کہ تو نے اپنا دن رات صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں قربان کر دینا ہے. تو اس لیے مجھ سے یہ وصیت لی. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، موت موٹر سائیکل سے گر کر بھی آتی ہے، آتی ہے نہیں آتی؟ موت آپ نے دیکھے سارے 80 سال کے بوڑھے ہی جا رہے ہیں؟ نہیں، جوان بھی جاتے ہیں، 35 سال کا جوان بھی جاتا ہے، 20 سال کا جوان بھی جاتا ہے نہیں جاتا؟ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا نہیں کیا؟ تو موت اگر حضور کی ختم نبوت کے لیے آ جائے، بزرگوں اتنی عمر گزار لی ہے نا، اب آگے موت ہی ہے نا، تو موت اگر حضور کے ختم نبوت کے لیے آ جائے، موت حضور کے صحابہ کے ناموس کے لیے آ جائے، یہ سودا مہنگا سستا ہے، مہنگا سستا، کھڑے ہوں گے حضور کے صحابہ کے ساتھ، کھڑے ہوں گے. دیکھو یار اس کی نمازوں میں کیا تھا، یہ کھڑا یہاں تھا، اس کی سوچ دکان پہ تھی، یہ کھڑا یہاں تھا، اس کی سوچ گھر میں تھی. اچھا اور دیکھو اس کے نامہ یا مال میں اور کوئی چیز نظر آتی ہے؟ اور تو کچھ نہیں ہے. یہ سفید رئیس بزرگ تھا، اس نے بڑی مشکل سے وقت گزارا، یہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن حضور کے صحابہ کے ناموس کی بات آئی تھی، یہ نکلا تھا. اللہ کہیں گے جانے دو، جو صحابہ کے ناموس کے لیے نکلا ہے، جو ابو بکر کے دفاع کے لیے نکلا ہے، اس کا حال بھی انہی کے ساتھ کر دو. تو یہ سودا مہنگا ہے سستا ہے؟ تو پھر ابو بکر کے دفاع کے لیے نکلیں گے، ارادہ کرتے ہیں مقامی یہاں پر ایک ترتیب بنانی ہے، آپ نے ایک جوڑ بنانا ہے، آپ نے یہاں پر ایک ترتیب بنانی ہے جہاں نوجوان جڑیں، ہفتہ وار مہینہ وار یہاں پر درس قرآن رکھنے ہیں، ارد گرد کی مساجد میں درس قرآن رکھنے ہیں، اپنے گھروں میں درس قرآن رکھنے ہیں، اور یہ تعارف کرانا ہے صحابہ کسے کہتے ہیں، بتائیں گے؟ تو آخر میں ایک بات بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو حضور کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ اینجے نہیں، ثواب کی نیت سے اونچی آواز سے، کون لوگ تھے؟ حضور جب مکہ میں تھے تو حضور کا ساتھ دینے والے کون لوگ تھے؟ حضور جب بدر میں گئے 313 اور 1000 کا لشکر ٹکرایا، وہ جو 313 بغیر تلواروں کے، بغیر جوتوں کے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، لیکن حضور کی محبت میں ٹکرا گئے، وہ کون تھے؟ احد میں جو حضور کی محبت میں کفار سے ٹکرا گئے وہ کون تھے؟ جنہوں نے حضور کی محبت میں گردنیں کٹوائی وہ کون تھے؟ جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا وہ کون تھے؟ آج بھی جو حضور کے ساتھ روزے میں موجود ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ تو پھر ہم کون ہیں؟ صحابہ کے غلام ہیں. ہم کون ہیں؟ صحابہ کے غلام ہیں. ہم کون ہیں؟ تو اسی عزم، ارادے اور جذبے کے ساتھ اگر آپ کا عزم اور ارادہ یہ ہے، میں کہا کرتا ہوں دشمن جتنی مرضی کوشش کر لے وہ اپنی کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ شیطان ہے اور ہمارے ساتھ رحمان ہے، اور جس کے ساتھ رحمان ہو وہ کبھی ناکام
نہیں ہو سکتا. اسی عزم ارادے اور جذبے کے ساتھ ہماری جیت مقرر ہے. چاہے دیر سے ہو شکست اس کا مقدر ہے. چاہے دیر سے ہو اچھل اچھل کر جو قد کو بڑھا رہے ہیں سنے ہمیں ہی ہونا ہے قداور. چاہے دیر سے ہو تو جنگھار مگر ہمت نہ ہار ہے مسلم, تجھے ہی ہونا ہے سکندر. چاہے دیر سے ہو, اور یہ کہا کرتا ہوں فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مسمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وما علینا الا البلاغ.